الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. حضور پر نور شافی و منشور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ادب و احترام سے درود السلام کا نذرانہ پیش کیجیے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برادران اسلام، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حضرات اولیاء اکرام کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے. ان کی باتوں، ریاستوں، تقوی پرہیزگاری سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ انہیں اپنا قرب خاص عطا فرماتا ہے. ان کا ولی اللہ رسول کی محبت سے لبریز ہوتا ہے. ان کا رب تعالیٰ پر توکل اور مخلوق سے بے نیازی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ خلق کائنات عز و جل نے ان کی شان بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سن لو، یقیناً اللہ تعالیٰ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم. ان مقربین بارگاہ کی نشانی و پہچان یہ ہے کہ انہیں دیکھ کر اللہ رب العالمین کی یاد آ جائے. حضرت سیدنا عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ کے بہترین بندے وہ ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کی شرح میں لکھتے ہیں کہ ان کے چہروں پر انوار و اثار عبادت ایسے ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی رب تعالیٰ یاد آ جائے. ان کے چہرے آئینہ خدا نما ہے. یہ حضرات اطاعت الہی پر ہمیشگی اختیار کرتے ہیں اور دنیاوی لذتوں میں مشغولیت سے دور رہتے ہیں. انہیں مخلوق کی تربیت اور رہنمائی کا ذریعہ بنایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی صحبت سے انسان کے ذہن و باطن کی اصلاح ہوتی ہے. اپنے علم و عمل کے ذریعے مخلوق تک دین اسلام کا پیغام پہنچانے میں ان حضرات کا بڑا اہم کردار ہے، جسے اسلامی تاریخ میں کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. انہی پاکیزہ نفوس میں سے ایک برگزیدہ ہستی شمس العارفین، برہان العاشقین، شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے برِ صغیر پاک ہند کی سرزمین کو رشک کے گلزار جنت بنایا. آپ رحمۃ اللہ علیہ آسمان ولادت کے وہ چمکتے روشن آفتاب ہیں جن کے وجود مسعود کی برکتوں سے اس سرزمین پر دین اسلام کی کندنی روشن منور ہوئی. آپ رحمۃ اللہ نے اپنے علم و عمل اور پاکیزہ کردار کے ذریعے اس خطے میں اسلام کی آبیاری کا فریضہ انجام دیا. سلسلہ عالیہ چشتیہ کے عظیم روحانی پیشوا حضرت بابا فرید الدین مسعود چشتی فاروقی رحمۃ اللہ تقریباً 157 ہجری بمطابق 175 عیسوی میں شہر اولیا ملتان شریف کے ایک قصبہ ختوال میں پیدا ہوئے. آج اس جگہ کا نام کوٹھی والا ہے، جو بدھوا والا سنت روڈ پر واقع ہے اور ملتان سے تقریباً 15 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے. حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا اسم گرامی شیخ فرید الدین مسعود ابن شیخ جمال الدین سلیمان ابن شیخ قاضی شعیب رحمۃ اللہ علیہم ہے. آپ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے قابل افغانستان کے بادشاہ فرخ شاہ قابلی سے، 17 واسطوں سے سلطان ابراہیم اور ہم رحمۃ اللہ علیہ اور 23 واسطوں سے امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور اسی نسبی تعلق کی بنا پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کو فاروقی بھی کہا جاتا ہے. عزیزان محترم، شیخ الاسلام حضور بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے والدین بڑے متقی، پرہیزگار اور صاحب علم شخصیات میں سے تھی.
آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی شیخ جمال الدین سلیمان رحمۃ اللہ زبردست اور مستند عالم دین تھے، جبکہ والدہ ماجدہ بی بی قرسم بڑی نیک، پارسا، عابدہ، زاہدہ اور تہجد گزار خاتون تھی، کیونکہ ان کے والد گرامی حضرت مولانا شیخ وجیہ الدین خجندی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ عالم دین تھے۔ آپ نے اپنی بیٹی کی تعلیم و تربیت انتہائی معنوانہ فراست سے فرمائی تھی۔ بی بی قرسم خاتون رحمۃ اللہ علیہ کثرت سے نفل عبادت، ریاضت اور روزوں کا اہتمام کرنے والی اور اپنی عزت و عصمت اور عفت کا لحاظ پاس رکھنے والی خاتون تھی۔ حضرات گرامی قدر قطب الکاملین حضور بابا فرید مسعود رحمۃ اللہ نے ابتدائی تعلیم اپنی قصبہ خطوال ہی میں پائی۔ ابتدائی درسی کتب اور قرآن پاک حفظ کرنے کا شرف پایا، پھر مزید حصول علم اور علوم فنون میں تکمیل کی غرض سے ملتان شہر تشریف لائے، جہاں حضرت مولانا منہاج الدین ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں داخل ہو کر قرآن و حدیث، فقہ، کلام اور دیگر علوم مرجع کے ساتھ ساتھ عربی فارسی پر بھی عبور حاصل کیا۔ حضرت ذوالفقار حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ نے 4 شادیاں فرمائی تھیں۔ ان سے اللہ رب العزت نے آپ کو 5 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائی۔ بیٹیوں کے اسماء گرامی حسب ذیل ہیں: شیخ نصیر الدین نصر اللہ، شیخ صحاب الدین، شیخ بدر الدین سلیمان، خواجہ نظام الدین، شیخ یعقوب، بی بی مستورہ، بی بی شریفہ، بی بی فاطمہ۔ شمس العارفین حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ساری اولاد متقی، پرہیزگار اور پارسا تھی۔ سب سے بڑے شہزادے شیخ نصیر الدین نصر اللہ بڑے عابد، زاہد اور متقی بزرگ تھے۔ اس طرح دوسرے شہزادے شیخ صحاب الدین بھی علم و فضل میں یکتائے زمانہ تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی دل نشین گفتگو و اعتراض خود حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے تیسرے شہزادے شیخ بدر الدین سلیمان رحمۃ اللہ علیہ شہزادہ نشین کی مسند پر فائز ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ کو خواجگان چشت سے براہ راست قلعہ خلافت عطا ہوئی تھی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے چوتھے شہزادے خواجہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ یہ شہزادے والا شان اپنی دلیری اور دانشمندی کے سبب مشہور تھے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی خواہش تھی کہ انہیں اپنا جانشین مقرر فرمائے، مگر آپ غیاث الدین بلبن کی فوج کی طرف سے مغولوں کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہوئے۔ حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے چھوٹے شہزادے شیخ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ پناہ پیشہ اور زاہد و عابد بزرگ تھے۔ گروہ ملامتیہ کی طرف رجحان ہونے کے باعث آپ رحمۃ اللہ نے اپنی زندگی کا اکثر حصہ گمنامی میں بسر کیا۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کی تینوں بیٹیاں بھی اب بڑی عابدہ زاہدہ خواتین تھیں۔ انہوں نے دین کی اشاعت کے سلسلے میں اہم کردار ادا کیا۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی بی بی مستورہ رحمۃ اللہ علیہا بڑی زاہدہ عابدہ خاتون تھی۔ آپ کے 2 شہزادے خواجہ عزیز الدین صوفی اور خواجہ کبیر الدین ہوئے۔ آپ کے دونوں شہزادگان کی تربیت حضرت سلطان مشائخ شیخ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہوئی۔ حضرت سلطان مشائخ رحمۃ اللہ آپ کی بڑی عزت و تکریم کیا کرتے تھے۔ حضور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ اپنی دوسری بیٹی بی بی شریفہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کرتا: اگر عورتوں کو خلافت نامہ دینا جائز ہوتا تو میں بی بی صاحبہ کو دیتا۔ اور آپ کی تیسری بیٹی بی بی فاطمہ کے دونوں بیٹے بابا گنج شکر کے خلیفہ ہوئے۔ عزیزان من، شیخ العالم بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے لقب گنج شکر کی مختلف وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت شیخ فرید الدین والدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بار 80 فاقے ہو چکی تھی۔ نفس بھوکا تھا، الجو الجو، ہائے بھوک پکارا تھا۔ اپنے نفس کو بہلانے کے لیے کچھ سنگ ریزے کنکر اٹھا کر منہ میں ڈال لیے، ڈالتے ہی وہ کنکر شکر ہو گئے۔ جو کنکر منہ میں ڈالتے شکر ہو جاتا ہے، تب سے آپ رحمۃ اللہ گنج شکر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ اسی طرح دوسری وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے، تذکرۃ العاشقین میں مذکور ہے کہ ایک سوداگر اونٹوں پر شکر لاد کر ملتان سے دہلی کی طرف روانہ ہوا۔ جب پاک پتن شریف پہنچا تو اس کا سامنا حضور بابا فرید رحمۃ اللہ سے ہوا۔ آپ نے سامان تجارت سے متعلق پوچھا تو سوداگر نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا: حضرت نمک لے کر جا رہا ہوں۔ بابا فرید رحمۃ اللہ نے فرمایا: اگر نمک ہے تو پھر نمک ہی ہوگا۔ جب وہ سوداگر دہلی پہنچا اور اونٹوں سے اپنا سامان اتار کر دیکھا تو ساری شکر نمک بن چکی تھی۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ یہ اس کے جھوٹ کی شامت ہے۔ فوراً پاک پتن شریف حاضر ہوا
حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت چاہی اور نیاز مندی کا اظہار کیا۔ حضرت فرید الدین گنشکر رحمۃ اللہ نے شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اگر شکر تھی تو شکر بن جائے گی۔ جب اس سوداگر نے واپس دہلی پہنچ کر اپنا سامان تجارت کھول کر دیکھا تو سارا نمک شکر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جانب رد بابا فرید گنشکر رحمۃ اللہ علیہ کو حضور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت اجازت کا شرف حاصل ہے۔ سید محمد بن مبارک کرمانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، جس مجلس میں شیخ العالم فرید الحق والدین والدین قدس سرہ نے جناب شیخ الاسلام قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ سے بیعت کی، اس میں قاضی حمید الدین ناگوری، مولانا علاء الدین کرمانی، سید نور الدین مبارک غزنوی، شیخ نظام الدین، مولانا شمس الدین خواجہ محمود اور ان کے علاوہ دیگر بہت سے حضرات جن کی نظر مبارک میں عرض سے لے کر تخت اثری تک تمام چیزیں موجود تھیں، اس مجلس میں حاضر تھے۔ محترم بھائیو، قطب زاہدین بابا فرید الدین رحمۃ اللہ بڑے عابد و زاہد تھے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بابا فرید مسعود گنشکر رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت و ریاضت اور مجاہدوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے کہ ریاضت مجاہدہ فکر اور ترک دنیا آپ کے محبوب ترین مشغلے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آسمان ولایت کے آفتاب بن کر چمکے اور اس بلند مقام پر فائز ہوئے جس کے بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں، اور بندہ میرے قرب سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور پھر نوافل کے ذریعے بھی مسلسل میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس بندے کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا کرتا ہوں۔ اس فرمان نبوی کے پیش نظر حضور مخدوم نصیر الدین چراغ دہلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ 40 سال تک بندہ مسعود بابا فرید رحمۃ اللہ نے وہ کیا جو حضرت حق عز و جل نے فرمایا، اب چند سال سے جو کچھ بندہ مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں گزرتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ حضور بابا فرید مسعود چشتی فاروقی رحمۃ اللہ شہرت اور ناموری کے کوسوں دور رہا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ کی شہرت اور ولایت کا چرچا ہونے لگا تو آپ رحمۃ اللہ نے اپنے قصبہ کو خیر بات کہہ کر پاک پتہ تشریف لے آئے، اور وقت یہ علاقہ جادوگروں کی اما جگہ بن چکا تھا اور لوگ ان کے بڑے متعقد دکھائی دیتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر آپ رحمۃ اللہ نے مستقل طور پر یہیں سکون اختیار کرنے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا جب پاک پتن کے باشندے درویشوں سے کوسوں دور بھاگتے تھے، لیکن یہ کیسے ممکن تھا کسی مقام پر خاندان چشت کا آفتاب معرفت چمکے اور لوگ اس کے نورانی کرنوں سے فیضیاب نہ ہوں۔ حضرت محترم حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ نے متعدد دینی خدمات انجام دی اور لوگوں کے قائد و نظریات کی اصلاح فرمائی۔ حضرت بابا فرید گنشکر رحمۃ اللہ نے دین اسلام کی ترجیح اشاعت کے لیے جو کارنامے انجام دیے، ان میں سے ایک نمایاں کارنامہ عبداللہ میمون ایرانی کے شاگرد احمد کرابتیہ کا رد بلیغ ہے، جو اسلامی ممالک میں اپنے باطل و قائد نظریات کا پرچار زور شور سے کر رہا تھا۔ حضرات اکرام قدر بزرگان دین کے ملفوظات ان کی زندگی کا نچوڑ اور باحاصل ہوا کرتا ہے۔ اگر ان فرامین مبارکہ کی ہم مشعل راہ بنا کر چلیں تو یقین جانی کہ زندگی میں پیش آنے والی بہت سی پریشانیوں، مصیبتوں اور آزمائشوں سے بچ کر دنیا و آخرت میں سرخروئی حاصل کی جا سکتی ہے۔ درویشی پردہ پوشی کا نام ہے اور خرقہ پہننا اس شخص کا کام ہے جو مسلمانوں اور دوسرے انسانوں کے عیب چھپائے اور انہیں کسی پر ظاہر نہ کرے، بے سوچے سمجھے اور خلاف رضائے خدا جو کچھ خرچ ہو وہ سب اسراف ہے، اور جو ارادہ الہی کے موافق ہو وہ اسراف نہیں۔ انسان جب دنیا کی لذتوں، خواہشوں اور کھانے پینے میں مشغول ہو جاتا ہے تب غفلت اور خرابی اس پر اثر انداز ہوتی ہے، نیز ہو اور حرص اس پر غالب آ جاتی ہے۔ اہل سلوک کا قول ہے کہ جو شخص مریدوں کو قانون مذہب سنت جماعت پر نہیں چلاتا اور اپنی حالت کتاب اللہ اور سنت رسول کے موافق نہیں رکھتا وہ پیر نہیں بلکہ رہزن ہے۔ دھوئیں سے آگ کا پتہ چلتا ہے اور مرید کی کیفیت سے پیر کا پتہ چلتا ہے۔ اگر لوگوں کو علم کا درجہ معلوم ہو تو سب کاموں سے دستبردار ہو کر اس کی تحصیل میں لگ جائے۔ علم ایک ابر بادل ہے جو رحمت کے سوا کچھ نہیں برساتا، جو اس ابر سے حصہ لیتا ہے وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ہنر حاصل کرو اگرچہ ذلت اٹھانی پڑے۔ جو شخص نادان ہو کر اپنے آپ کو دانا عقل مند ظاہر کرے اس سے ہمیشہ بچ کر رہو۔ اپنا باطن
ظاہر سے عمدہ اور بہتر رکھو، نعمت کی شکر گزاری کرو، نفس کو جاہ دولت کے لیے ذلیل و بے قدر نہ کرو۔ میرے محترم بھائیو، امام العارفین حضرت بابا فرید الدین گنج رحمۃ اللہ علیہ شریعت مطہرہ کے انتہائی پابند تھے۔ اپنے مریدوں اور حقیقت مندوں کو بھی اس بات کی سختی سے تلقین کرتے اور فرمایا کرتے، اپنی زبان اور ہاتھ سے کسی کو مت ستانا، نہ کسی کو برا بھلا کہنا، اپنے ظاہر کو محفوظ رکھنا، آنکھوں اور زبان کی بدنگاہی اور بد کلامی سے حفاظت کرنا، اور انہیں رضا الہی مصروف رکھنا، یاد الہی کو دل میں بسائے رکھنا، ذکر و تلاوت سے ہمیشہ اپنی جان تر رکھنا، اور شیطانی وسوسوں سے دل کو بچائے رکھنا۔ بابا فرید الدین گنج رحمۃ اللہ علیہ مالداروں اور دنیا کی محبت میں مگن رہنے والوں سے ہمیشہ دور رہا کرتے، اپنے مریدوں اور رائے سلوک کی منازل عطا کرنے والوں کو بھی اس بات کی خاص تاکید کرتے ہوئے فرماتے کہ امیروں کی ہمیشگی فقیروں کے لیے زہر قاتل ہے۔ جس قدر مالدار لوگوں سے بچو گے، اس قدر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا۔ چونکہ دنیا کی محبت مالداروں کے دل میں استوار ہوتی ہے، اسی لیے ان کی صحبت سے نقصان پہنچتا ہے، لہٰذا ان سے دور رہنے میں ہی عافیت ہے۔ جان عزیز، حضور بابا فرید رحمۃ اللہ عموماً اپنے وعظ و نصیحت اور گفتگو کے دوران دل سے نفسانی خواہشات کو نکالنے پر زور دیا کرتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ درگاہ خداوندی میں مومن کے دل کی بڑی قدر و منزلت ہے، لیکن لوگ ان کی اصلاح نہیں کرتے، یقیناً ضلالت و گمراہی میں ہیں۔ محترم بھائیو، حضور بابا فرید گنج رحمۃ اللہ کے مزار شریف کے 2 دروازے ہیں، ایک نوری دروازہ، دوسرا بہشتی دروازہ۔ نوری دروازہ مشرق کی جانب اور بہشتی دروازہ جنوب کی جانب کھلتا ہے۔ البتہ بہشتی دروازے متعلق یہ بات مشہور ہے کہ جو اس دروازے سے داخل ہو اس نے ایمان پائی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ بابا فرید رحمۃ اللہ کے سالانہ عرس شریف کے موقع پر ہزاروں زائرین اس دروازے سے گزرنا اپنے لیے بخشش کا ذریعہ تصور کرتے ہیں، اور اس سعادت کو پانے کے لیے رات بھر جاگتے اور طویل قطار میں گھنٹوں کھڑے رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں، بھائیوں اور بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنا اور ان کی صحبت و اختیار کرنا یقیناً خیر و بھلائی اور رحمت و بخشش کا ذریعہ ہے، لیکن زندگی بھر گناہوں میں مبتلا رہنے والے بعض جاہل لوگوں کا یہ سمجھ لینا ہے کہ اس دروازے سے ایک بار گزر جانے کے بعد وہ پکے جنتی ہو چکے، اب انہیں کسی نیک عمل کی ضرورت نہیں، وہ جو چاہیں کریں، روز حشر ان کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یہ سراسر جہالت اور خام خیالی ہے۔ یاد رکھیے، کوئی بھی انسان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جسے چاہے گا بخشے گا اور جسے چاہے گا عذاب جہنم میں مبتلا فرمائے گا۔ ہاں، نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت اور جنت میں بلندی درجات کا ذریعہ اور وسیلہ ضرور ہے، لہٰذا فرائض و واجبات کی بندی کرے، شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کرے، بزرگان دین کی پیروی کرے اور ان کے وسیلے سے اپنی بخشش و مغفرت کی دعا بھی کرے، اور باطل و عقائد و نظریات کو اپنے دل میں جگہ ہرگز نہ دے۔ عوام میں مشہور ہے جو پاک وطن شریف میں حضرت بابا فرید گنج رحمۃ اللہ علیہ کے مقبرہ کے بہشتی دروازے میں داخل ہو جائے وہ جنتی۔ وہاں مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنتی اعمال کی توفیق دے گا اور اسے دروازے میں داخلے کی برکت سے گزشتہ گناہ صغیرہ معاف فرمائے گا، گناہ کبیرہ سے بچنے کی توفیق دے گا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، دروازے میں سجدہ کرتے داخل ہو اور کہو کہ ہمارے گناہ معاف ہوں، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ یہ مطلب نہیں کہ ان لوگوں کے لیے گناہ حلال ہو گئے۔ حضور بابا فرید مسعود چشتی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال شریف 5 محرم الحرام 664 ہجری بمطابق 17 اکتوبر 1265 کو ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی نماز جنازہ آپ کے خلیفہ حضرت شیخ بدرالدین اسحاق نے پڑھائی۔ نماز جنازہ میں عوام کا اس قدر جم غفیر تھا کہ جسد خاکی کو پاک پتن شہر سے باہر لا کر نماز جنازہ ادا کی گئی اور بعد ازاں شہر میں تدفین عمل میں آئی۔ حضور شیخ المشائخ بابا فرید گنج رحمۃ اللہ کا مزار شریف پاک پتن شریف پنجاب پاکستان میں واقع ہے۔ یہاں سارا سال مریدوں اور عقیدت مندوں کا تانتا بندہ رہتا ہے۔ لوگ مزار شریف پر حاضر ہوتے ہیں، دعائیں مانگتے اور آپ کے وسیلے سے اپنے من کی مرادیں پاتے ہیں۔ اللہ ہمیں بزرگوں کا ادب و احترام کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کا جذبہ سوچ عنایت فرما، بزرگان دین کے مقام و مرتبہ کا لحاظ پاسداری کی توفیق عطا فرما۔ ان پاکیزہ نفوس کے صدقے ہمیں صراط مستقیم پر چلا، گمراہی، بے ادبی اور باطل عقائد نظریات سے بچا۔ حضور بابا فرید گنج رحمۃ اللہ کے مزار انوار پر اپنی کروڑ رحمتوں کا نزول فرما اور ہمیں ان کی روحانی تصرفات سے فیض یاب فرما۔
اے اللہ ہمارے ظاہر و باطن تمام گندیوں سے پاک صاف فرما، اپنے حبیب قریب صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات پر عمل کرتے ہوئے قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی سنوارنے، سرکار دو عالم وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت اور اخلاص سے بھرپور اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ